وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حر ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اس کی حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ جل وعلا ایسے شرف ایسی عزتیں ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائے. خالق کائنات جل وعلا قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر سے ہمارے سینوں کو کشادہ کھلا فرمائے. اس نور کو لینے، اس پہ عمل کرنے اور آگے ہمیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے درس تفسیر جاری ہے. اللہ جل وعلا اسے ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور بھی ان الفاظ میں پیدا فرمائے. خالق کائنات مالک کائنات جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اسے پڑھیں، اسے جو مطالب اور رب کے مقاصد ہیں انہیں جانیں، انہیں سیکھیں، پھر اس پر عمل پیرا ہوں تاکہ یہ دنیا اس کے لیے آخرت کا سامان بن جائے، اس کی دنیا اس کے لیے بہتر ہو جائے، اسے رب کی رضا حاصل ہو جائے. اور اصل مقصد اللہ کی پہچان، اللہ کی رضا ہے کہ مالک کی پہچان حاصل ہو جائے، مالک کی رضا حاصل ہو جائے. تو جسے
مالک کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، رضا حاصل ہو جاتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کو ہم سمجھیں گے تو پھر ہی ہم اللہ عز و جل کی صحیح اطاعت کر سکیں گے، اور ہمیں پتہ ہوگا تو ہم فرما برداری کریں گے کہ کس طرح کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس سے مالک نے منع فرمایا ہے، ہمارے اس سے منع ہونا ہے، اور اس دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے اور کیسے زندگی بسر کرنی ہے، ہماری نجی محفلیں کیسی ہونی چاہیے، ہماری ظاہری اوپن یہ محفلیں ہیں یہ کیسی ہونی چاہیے، ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ہمارے تجارتی معاملات کیسے ہونے چاہیے، روزمرہ کی زندگی میں ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے، عبادات کیا ہیں اور ہم نے ان کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہمیں قرآن مجید برہان رشید سے ملے گا، اور اس کی تفسیر آمینہ کے لال فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ پھر حضور کے پروردہ، تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ازواج مطہرات، ان نفوس نے فرمائی، پھر ان کے تابعین، پھر آگے ان کے تابع بزرگان دین نے اس کی تفسیر و وضاحت فرمائی جو ہم تک آئی ہیں۔ تو جب بندہ اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو ذرے سے آفتاب بن جاتا ہے، وہ لوہے سے ایک قیمتی پرزہ بن جاتا ہے، پھر ایسا کہ صرف خود ہی نہیں سنورتا، اس سے کئی سنور جاتے ہیں، اور صرف وہ خود ہی روشن نہیں ہوتا، اس روشنی سے کئی اور بجھے دیے جل جاتے ہیں۔ اللہ جل وعلا ہمیں قرآن مجید برہان رشید سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے میسیجز کو ہمیں پڑھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک، تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحمت والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ تو مالکی یوم الدین کی کچھ تفسیر پچھلے جمعۃ المبارک کو ہوئی تھی، آج ایاک نعبد و ایاک نستعین مختصر سے تفسیر، اور اس کے ضمن میں جو باتیں آئیں گی انشاءاللہ گوش گزار کروں گا کہ اللہ جل وعلا نے ہمیں سکھایا کہ یوں کہو ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجیں، تیری ہی پوجا کریں، تیری ہی عبادت کریں، اور کسی کی نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی ہی سے مدد چاہیں، تجھی ہی سے استعانت چاہیں، مدد چاہیں۔ پہلے اس کی ربوبیت کا ذکر ہوا، اس کی رحمت کا ذکر ہوا، پھر قیامت کے دن
روز جزا کے دن کا ذکر ہوا، اب اس کے بعد عبادت کا ذکر، یوں کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کریں۔ اللہ کی تعریف ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اور اللہ جل وعلا کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ معبود برحق صرف اللہ جل وعلا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو معبود برحق مانے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا اور وہ مشرک ہے۔ کہ اللہ کا شریک مانے، اسے معبود برحق مانے۔ الحمدللہ عز و جل ہم صرف ایک ہی معبود رکھتے ہیں، اور ہمارا معبود صرف ایک ہے۔ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ مشکل کشائی بھی ہوئی کہ حضور نے بتایا خدا ایک ہے بس، اور حضور کے کہنے سے لبیک کہا کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، منطقی تفسیر منطقیوں کے نزدیک ایک کیا ہے، ریاضی دان کے نزدیک ایک کیا ہے، لیکن اللہ عز و جل نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ واجب الوجود ہے، معبود برحق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے۔ اور یہ ہمارے بچے بچے کی زبان پہ جاری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، معبود صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، معبود تک پہنچانے والے آمینہ کے لال ہیں۔ لیکن معبود برحق صرف خدا تعالی ہے۔ کتنا واضح ہمارا عقیدہ ہے اور کتنا صاف ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بچے کی زبان پہ ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اللہ ہی معبود برحق